ناول چلو وفا کے دیس چلتے ہیں از قلم فریحہ مرزا ایپیسوڈ نمبر 10۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب ہرمین اپنے ابو اور بھائیوں کی لاڈلی تھی۔ اشمیل اس کا سب سے چھوٹا بھائی تھا، بے حد کیوٹ سرخ و سفید گالوں والا اشمیل احمد۔ ہرمین اور اشمیل کی بہت بنتی تھی، وہ دونوں ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے تھے، دونوں کی جان بستی تھی ایک دوسرے میں۔ اشمیل اس کا بھائی ہی نہیں، بہترین دوست بھی تھا۔ ہرمین تب میٹرک میں تھی اور اشمیل 8ویں کلاس میں تھا، دونوں ایک ساتھ ہی سکول سے واپس آتے تھے۔ اس دن وہ دونوں معمول کے مطابق گھر واپس آ رہے تھے جب دونوں نے محسوس کیا کہ ایک وین ان کا مسلسل پیچھا کر رہی ہے۔ ہرمین کچھ ڈر گئی تھی لیکن مضبوط بنی رہی، ارد گرد روڈ سنسان تھی، دوپہر ہونے کی وجہ سے آس پاس لوگ بھی نہیں تھے۔ اشمیل، ہم کیا کریں؟ یہ تو واقعی ہمارا پیچھا کر رہے ہیں۔ ہرمین پریشانی سے اس کے کان میں بولی۔ مینی، تم فکر نہ کرو، کچھ نہیں ہوگا تمہیں، تمہارا بھائی تمہارے ساتھ ہے، بس یوں ظاہر کرو کہ ہم نے انہیں دیکھا نہیں، نارمل بیہیو کرو۔ وہ اسے ہمیشہ مینی کہا کرتا تھا۔ اشمیل نے اس کا ہاتھ پکڑ کر تحفظ کا احساس دلایا۔ وہ مسکرا اٹھی، کتنا خیال رکھتا تھا اس کا بھائی، چھوٹا ہونے کے باوجود تحفظ کا احساس دلا رہا تھا، کسی ننھے محافظ کی طرح۔ اشمیل، تمہیں پتہ ہے اس پوری دنیا میں تم سے سب سے زیادہ پیار کرتی ہوں، تم میرے بھائی ہو، میرے دوست ہو، میرے ہیرو ہو، اور وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے بتا رہی تھی کہ وہ اس کے لیے کتنا خاص ہے، اور اشمیل بہن کی محبت پر مسکرا رہا تھا، لیکن شاید یہ مسکراہٹ عارضی تھی۔ اوئے پکڑو اس لڑکی کو! یہ آواز کسی سور کی طرح گونجی تھی۔ وہ دونوں باتیں کر رہے تھے جب وہ وین ایک دم سے ان کے سامنے آ کر رکی تھی اور وہ دونوں بروقت سنبھل کر پیچھے ہوئے۔ اشمیل نے ہرمین کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ وین میں سے 3 ہٹے کٹے آدمی باہر نکل آئے، ان میں سے 2 کے ہاتھ میں گن تھی، وہ تینوں ہی خباثت سے مسکرا رہے تھے۔ ان کی گندی نظریں 15 سالہ ہرمین احمد کی چہرے پر تھی۔ اشمیل کا خون کھول اٹھا، وہ بہن کے سامنے ڈھال بن کر کھڑا ہو گیا۔ وہ اس سے چھوٹا ہونے کے باوجود قد میں اس سے لمبا تھا۔ پکڑو ان کو! لمبی مونچھوں والے کے اشارے پر وہ دونوں آدمی ان کی طرف بڑھنے لگے۔ ہرمین، ڈرنا مت، تمہارا بھائی اپنا وعدہ پورا کرے گا، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ اشمیل نے ڈری سہمی ہرمین کو اپنے ساتھ لگا لیا۔ ہٹ جا لڑکے! مونچھوں والے نے اشمیل کو سامنے سے ہٹنے کو کہا جو بہن کے لیے ڈھال بنا ہوا تھا۔ اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ میں تم لوگوں کو جان سے مار دوں گا اگر کسی نے میری بہن کو ہاتھ بھی لگایا۔ 13 سال کا وہ بچہ گیس و غضب سے بولا تو وہ تینوں گنڈے کہکا لگا کر ہنس پڑے۔ ہاں ہاں ہاں، ہمیں مارے گا؟ سبحان علی خان کے ہاتھ آدمی کو مارے گا؟ دبا شاہ نام ہے میرا، تیری تو! یکدم ہی اس آدمی نے اشمیل کے منہ پر تھپڑ مارا تھا۔ اس کا نازک گال تھپڑ کی وجہ سے سرخ ہو گیا تھا اور ہونٹ پھٹ گیا تھا۔ ہرمین نے وہاں سے خون نکلتا دیکھا، اس کی آنکھوں میں پانی جمع ہونے لگا۔ اسے اپنے یونیفارم کا سفید دوپٹہ کپکپاتے ہاتھوں میں لے کر اشمیل کے ہونٹوں سے رستا خون صاف کیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ پکڑو اس کو! اسی بندوق والے آدمی نے اشمیل کو بازو سے پکڑا اور دوسرے نے ہرمین کو بازو سے پکڑ کر کھینچا۔ اشمیل نے پوری طاقت سے اس کے بازو پر کاٹا اور ہرمین کا ہاتھ پکڑ لیا۔ بس بہت ہو گیا لڑکے! گن والے نے اشمیل کو بازو سے پکڑ کر کھینچا۔ اشیل، مجھے بچاؤ! وہ لہیم شہیم آدمی ہرمین کو گھسیٹ کر وین تک لے جا رہا تھا جب اشمیل نے پاس پڑی اینٹ اٹھا کر اس کے سر پر دے ماری تھی۔ اس کا سر پھٹ گیا تھا۔ ہرمین کا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ وہ بھاگ کر اشمیل کے پاس آئی۔ فضا میں پولیس وین کے سائرن بجنے لگے۔ جب گولی کی آواز پر سب کچھ ساکت ہو گیا۔ اشمیل! ہرمین کی دل خراش چیخ گونج اٹھی تھی۔ وہ تیزی سے اس کی طرف بھاگی۔ اس نے اشمیل کا سر اپنی گود میں رکھ لیا۔ گولی کی وجہ سے اشمیل کا یونیفارم سرخ لہو میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس کی بے جان آنکھیں ہرمین کے چہرے پر تھیں۔ اس کی آنکھوں میں فتح کی ایک چمک تھی، جیسے کہہ رہا، دیکھ لو، میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ پولیس جیپ کا سائرن سن کر وہ تینوں بھاگ نکلے تھے، لیکن جاتے جاتے انہوں نے ہرمین کا نشانہ لے کر گولی چلا دی۔ اشمیل فوراً ہرمین کے سامنے آ گیا۔ اشمیل کو دل پر گولی لگی تھی، سب کچھ ساکت ہو گیا تھا۔ سرخ اور سفید خون میں ڈوبا یونیفارم، ہرمین کے ہاتھ میں اس کا ہاتھ اور آنسو، باقی دنیا پس منظر میں چلی گئی تھی۔ اسے کچھ ہوش نہیں رہا تھا۔ اس نے خود کو ابو کے سینے سے لگ کر بے تحاشا روتے ہوئے پایا۔ اس امی کو اس منحوس ہرمین کی وجہ سے میرا بیٹا مر گیا کہتے ہوئے سنا۔ اس نے خود کو مجرم پایا، بے قصور ہو کر بھی وہ مجرم ٹھہری۔ اسے اندازہ تھا کہ وہ گولی اس پر چلائی گئی تھی، لیکن اشمیل نے سامنے آ کر اس کے حصے کی گولی کھا لی۔ اس وقت اسے یاد تھا تو صرف اتنا کہ وہ کسی سبحان نامی بندے کے آدمی تھے۔ پولیس کے مطابق وہ بچیاں اغوا کرتے تھے۔ اس کا مقصد اس آدمی کو سزا دلوانا تھا، لیکن پولیس اس پر ہاتھ نہیں ڈال سکتی تھی۔ اسے صبر کرنا تھا، اسے بھائیوں کی بے رخی سہنی تھی، اسے امی کے طنز جھیلنے تھے۔ وہ تھی ہی کیا؟ ہرمین کیا تھی؟ کون تھی؟ اس دن سب کچھ ہرمین کی امی نے بہرام کو بتایا تھا۔ اس سے بے حد دکھ ہوا تھا۔ اس نے انہیں کہا تھا کہ ماضی کو بھول جائیں۔ وہ دل میں ہرمین سے شرمندہ تھی، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ ہرمین کے دل پر لگے زخم معافی سے نہیں مٹ سکتے تھے۔
میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کی بیٹی کے قاتل کو آپ کے سامنے لے کر آؤں گا۔ اس نے ان سے وعدہ کیا تھا جس پر وہ صرف خاموشی سے اسے دیکھتی رہی تھی۔ السلام علیکم سر۔ سیمل نے تمیز سے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، جی فرمائیے۔ وہ اسے پہچان گیا تھا تبھی خشک انداز میں بولا تھا، سر ہرمین کدھر ہے؟ سیمل نے ہمت کر کے پوچھ ہی لیا۔ اس سے صرف ہرمین کی خیریت پوچھنے کی خاطر سر بہرام کو فون کیا تھا، ورنہ کہاں وہ اس کے منہ لگنا پسند کرتی تھی۔ وہ جہاں بھی ہے بالکل محفوظ ہے، آپ اس بارے میں پریشان مت ہو اور کالج جانا سٹارٹ کریں، وہ بھی آ جائے گی کالج۔ بہرام نے اسپاٹ انداز میں کہہ کر فون بند کر دیا۔ ہیلو ہیلو، سیمل نے فون کو گھور کر دیکھا۔ اتنا ایٹیٹیوڈ، شکر ہے وہ ٹھیک ہے اور سیف ہے، میں صوبی کو بتاتی ہوں۔ وہ شکر ادا کرتے ہوئے صوبیہ کو کال کرنے لگی۔ اس کے لیے اتنا ہی بہت تھا کہ وہ محفوظ ہے۔ ہرمین کم ہیئر۔ کمرے سے وہ باہر آیا تو لاؤنج میں بیٹھ کر اسے روتی ہوئی نظر آئی۔ کچھ سوچ کر اس نے وہیں کھڑے کھڑے اسے پکارا، کیوں؟ بڑے تیکھے انداز میں اس نے سر اٹھا کر اسے گھورا تھا۔ ایک پل کے لیے تو بہرام بھی گڑبڑا گیا تھا۔ کیونکہ میں کہہ رہا ہوں، وہ اس بار کچھ سختی سے بولا۔ کھڑوس انسان، سکون سے رونے بھی نہیں دیتا۔ وہ تب کر دل میں بولی اور اٹھ کر اس کے قریب چلی آئی تھی۔ میری بات اب دھیان سے سنو، وہ بولنے لگا تھا جب نظریں ہرمین کے چہرے پر پڑی جس پر آنسو ابھی بھی نظر آ رہے تھے۔ پہلے رونا تو بند کرو، وہ ڈبٹ کر بولا۔ میری مرضی۔ وہ کچھ چڑ گئی۔ مجھے رونے والی لڑکیاں سخت ناپسند ہیں۔ اس کے انداز میں خاصی ناپسندیدگی تھی۔ آپ کو تو میں ہی پسند نہیں ہوں، بے ساختہ اس کے لبوں سے پھسلا تھا جس پر بے اختیار اس نے زبان تان تو تلے دبائی۔ بہرام کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری تھی جس سے اس نے لمحہ میں چھپا لیا۔ سیمل کی عادت تھی سیدھی بات کرنے کی، وہ بلا کی صاف کو اور منہ پھٹتی، جو دل میں ہوتا وہی زبان پر۔ وہ کسی کا لحاظ نہیں رکھتی تھی اور صوبیہ بہت نرم بولتی تھی۔ وہ ہر بات نہیں کرتی تھی، ہمیشہ سوچ سمجھ کر اور دھیما بولنے والی لڑکی تھی وہ۔ لیکن ہرمین ان دونوں کے درمیان کی مخلوق تھی، وہ ہمیشہ کچھ الٹا بول دیتی تھی جس پر وہ پچھتایا کرتی۔ بہرام کو عجیب مخلوق ہی ملی تھی۔ وہ سوچ رہا تھا جب ہرمین سے بات کرنے کا خیال آیا۔ خیر، بڑی جلدی پتہ چل گیا میری پسند اور ناپسند کا۔ اس کا انداز صاف چڑانے والا تھا جس پر ہرمین کو غصہ آ گیا۔ وہ غصے میں وہاں سے واک آؤٹ کرنے لگی تھی جب بہرام نے آواز دے کر روکا، ٹھہرو، میں تمہارے لیے کچھ چیزیں لایا ہوں۔ وہ جلدی سے صوفہ سے شاپنگ بیگز اٹھا لایا۔ یہ کس لیے؟ وہ حیران ہوئی، آنسو تھام کے۔ تمہارے لیے ہیں، اور یہ تمہاری بکس ہیں۔ کالج جانا شروع کرو، وہ تمانیت سے بولا۔ مجھے نہیں جانا کہیں بھی، روٹا ہوا نہ خود برا انداز۔ مطلب میرے ساتھ رہنا ہے؟ وہ شوق ہوا۔ میں ایسی فضول باتیں نہیں سوچتی، وہ جھلا کر بولی۔ اچھا بس کرو اور کالج جانا سٹارٹ کرو۔ انداز حکمی اور فیصلہ اٹل تھا۔ میرے ابو کو مرے 3 دن بھی نہیں ہوئے اور میں کالج جانا شروع کر دوں؟ آنسو پھر سے بہنے لگے تھے جنہیں اس نے سختی سے رگڑ ڈالا۔ دیکھو، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں سارا دن گھر پر نہیں ہوتا اور تم اکیلی بور ہو کر میرے کمرے کی تلاشیاں لیتی پھرو گی۔ وہ بولتے بولتے رکا۔ ہرمین کے چہرے پر شرمندگی در آئی لیکن ظاہر نہ ہونے دیا۔ میں کیوں آپ کے کمرے کی تلاشیاں لوں گی؟ وہ سٹ پٹا کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ بہرام نے تیکھی مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا اور سر ہلا کر اس کے سامنے اپنی مٹھی کھولی۔ اس کی ہتھیلی پر ہرمین کی ہیئر پن تھی جس سے وہ کچھ دیر پہلے اس کے الماری کا لاک کھولنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ہرمین نے کچھ خجل ہو کر اس کے ہاتھ سے اپنی ہیئر پن کھینچی۔ یہ میں تو بس ایسے ہی۔ وہ اس کی بات کو یکسر نظر انداز کر کے اسے سمجھانے کے لیے الفاظ ڈھونڈ رہی تھی۔ دیکھو، کالج میں تمہاری فرینڈس ہیں، وہ بار بار تمہارا پوچھ رہی ہیں، تمہارے بارے میں پریشان ہو رہی ہیں۔ مجھ سے ابھی تمہاری فرینڈ سمل نے کال کر کے تمہارا پوچھا تھا۔ ٹھیک ہے، میں 2-3 دن تک جانا سٹارٹ کر دوں گی۔ خلاف توقع وہ جلدی مان گئی تھی۔ اسے سمل اور صوبیہ سے ملنے کی جلدی تھی، وہ انہیں سب کچھ بتانا چاہتی تھی، لیکن ایک بات اور، وہ کہتے کہتے رکا، ہمارے نکاح کا تم کسی سے ذکر نہیں کرو گی، اپنی دوستوں کو بھی نہیں بتاؤ گی۔ کیوں؟ وہ کچھ حیرت نہ سمجھی سے بولی۔ بس جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو، زیادہ سوال مت پوچھو، وہ رعبدار انداز میں بولا تھا۔ اگر آپ نے مجھے ڈانٹا تو میں سب کو بتا دوں گی کہ آپ میرے… وہ کہتے کہتے رک گئی، لب دانتوں میں دبا لیے، پلکیں جھکا لی۔ بہرام نے بڑی دلچسپی کے ساتھ اسے دیکھا۔ ہاں، آگے بھی بولو، وہ مسکراہٹ دبا کر بولا، وہ جیسے اس کے جملے سے بہت محسوس ہوا تھا۔ میں جا رہی ہوں، وہ خفت سے سرخ ہوتی بولی۔ میں تمہیں چھوڑ کر نہیں کیا تھا، نہ کبھی چھوڑ کر جا سکتا ہوں۔ تم منقوہ ہو میری، تمہیں چھوڑنے کے لیے تو نہیں اپنایا تھا ہرمین۔ وہ گھمبیر آواز میں بولتا ہوا ہرمین کو اپنے سحر میں جکڑ چکا تھا۔ وہ پلک جھپکے بنا اس کی آنکھوں میں دیکھتی رہی تھی۔ اس کی آنکھیں سچ بول رہی تھی، وہ اس کے لفظوں سے زیادہ اس کی آنکھوں کے سحر میں گرفتار ہوئی تھی۔ ہرمین، بہرام نے اسے پکارا۔ وہ جیسے چونک کر کسی سحر سے نکلی تھی، پھر اپنی خجالت مٹانے کو بول اٹھی۔
پھر آپ مجھے آج چھوڑ کر کیوں گئے تھے؟ اس کی سوئی ابھی بھی چھوڑ کر چلے گئے پر اٹکی ہوئی تھی۔ بہرام کا جی چاہا اپنا سر پیٹ لے۔ میڈم، آپ کو یاد دلاتا چلو، میں کالج میں پڑھاتا بھی ہوں، روزی روٹی کمانے کے لیے باہر جانا پڑتا۔ تم سو رہی تھی اس لیے ڈسٹرب نہیں کیا۔ وہ کچھ جھنجھلاہٹ اس انداز میں بولا تو ہرمین خجل ہوئی۔ او، اب میں جاؤں سر؟ بہرام نے وضاحت دی تو وہ کچھ خفیف سی ہو کر رہ گی۔ یہ تو اس نے سوچا ہی نہیں تھا کہ وہ کالج کیا ہوگا۔ پروفیسر جو ٹہرا، ہاں جاؤ، اور کچن میں کھانے کے لیے ہر چیز موجود ہے، کچھ کھا لینا۔ جی اچھا، سنو۔ وہ کمرے میں جانے لگی تھی جب بہرام نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روکا۔ وہ ٹھہر کی، اس نے اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا۔ اشمیل کے قاتل کو میں بہت جلد تمہارے سامنے لا کر کھڑا کر دوں گا، یہ میرا وعدہ ہے تم سے۔ اس کی آنکھوں میں نمی چمکی تھی، اور یہ ہاتھ میں نے زندگی بھر کے لیے تھامے، تمہیں کبھی چھوڑ کر جاؤں گا یہ خیال دل سے نکال دو۔ بہرام نے اس کا ہاتھ ہلکے سے دبا کر چھوڑ دیا۔ میں آپ پر بھروسہ کروں گی، مجھے یقین ہے کہ آپ اپنا وعدہ پورا کریں گے۔ وہ نم آنکھوں سے اسے دیکھتی کہہ رہی تھی، میں اپنا وعدہ ضرور پورا کروں گا۔ وہ ہولے سے مسکرایا، وہ بھی مسکرائی۔ آنسو اور مسکراہٹ کا عجیب سا امتزاج تھا۔ فی الحال میں کسی کام سے جا رہا ہوں، رات کو دیر ہو جائے گی، تم اپنا خیال رکھو۔ وہ کچھ نرمی سے بولا تھا، پھر چلا گیا تھا۔ ہرمین نے اسے جاتے دیکھا تھا، پھر اپنے ہاتھ کو۔ اس کا ہاتھ ابھی بھی اس کے ہاتھ کے لمس سے دہک رہا تھا۔ بھولا کہاں ہے؟ شرفوں نے نیاز سے پوچھا۔ سر آنے والا ہے، کہہ رہا تھا کہ اس کی ماں بیمار ہے، ایک تو اس کے نخرے ختم نہیں ہوتے۔ شرفو سخت بیزار ہوا، اس پر نظر رکھنا، آج رات باس نے آرڈر دیا، انہیں شک ہے اس پر۔ شرفو پر سوچ انداز میں نیاز کو تاکید کر رہا تھا جب سامنے سے بھولے کو آتا دیکھ کر خاموش ہو گیا۔ سلام صاحب۔ اس نے ہاتھ ماتھے تک لے جا کر سلام کیا۔ وہ اپنے روایتی حلیے میں ہمیشہ کی طرح لاپرواہ سا نظر آیا تھا، چہرے پر وہی حشاشت بشاشت تھی۔ کدھر تھے تم؟ ہم سیٹ بخت شاہ کی طرف تھا، ہم نے اس کا اعتماد جیت لیا۔ اب وہ چاہتی ہے کہ ہم باس پر نظر رکھیں، ہم اس کو مطمئن کر چکے ہیں۔ بھولے کے ایک ہی سانس میں بتانے پر شرفو نے اسے توصیفی نظروں سے دیکھا۔ بھولے، تم ایک کام کرو، سیٹ بخت شاہ کو فون کر کے بتا دو کہ آج رات باس کے فارم ہاؤس پر پارٹی ہے، مجھے یقین ہے کہ وہ ضرور آئے گا، ہم اسے پکڑ لیں گے۔ شرفو سے پلان بتا رہا تھا، اور وہ ویسا ہی کر رہا تھا جیسا پلان تھا۔ السلام علیکم انکل، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، میں بالکل ٹھیک ہوں، تم کیسے ہو برخوردار اور حسام کی طرح؟ کمانڈر شاویز کی بھاری آواز فون کے اسپیکر سے اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ جی انکل، میں بھی ٹھیک ہوں۔ حسام ادھر ہی ہے، بات کرواؤں؟ ہاں کرواؤ۔ اس نالائق کو ماں باپ سے بات کرنے کی فرصت نہیں، وہ سخت جھنجھلائے ہوئے لگ رہے تھے۔ ارتزا ہولے سے ہنسیا۔ حسام، انکل شاویز کا فون ہے، بات کر لو۔ ارتزا نے حسام کو جھنجھوڑ کر ہلایا، اس کا بخار پہلے سے کم تھا، لیکن نقاہت ابھی بھی باقی تھی۔ کیا؟ ڈیڈ کا فون ہے؟ ساری سستی اور بیزاریت کہیں دور جا سوئی تھی۔ اس نے تیزی سے فون جھپٹا۔ ارتزا سر کو جھٹکتے ہوئے باہر چلا گیا۔ ڈیڈ کیسے ہیں آپ؟ وہ ان کو واقعی بہت مس کر رہا تھا، جبھی بے قراری سے بولا۔ میں ٹھیک ہوں، تم کیسے ہو؟ یاور نے بتایا تھا کہ تمہیں بخار ہے۔ وہ کچھ دیر پہلے یاور سے بھی بات کر چکے تھے، ارتزا نے انہیں نہیں بتایا تھا، تو انہوں نے زیادہ نہیں کریدا۔ جی ڈیڈ، اب ٹھیک ہوں، وہ انہیں مطمئن کرنے والے انداز میں بولا۔ اپنا خیال رکھا کرو، بچوں کی طرح بیمار مت ہوا کرو۔ انہوں نے ڈپٹا تو وہ منہ بنا کر رہ گیا۔ اچھا نا ڈیڈ، یہ بتائیں میری مام کیسی ہیں؟ وہ بھی ٹھیک ہے، تو میں یاد کر رہی تھی، مام سے کہیے گا میں ابھی انہیں بہت مس کر رہا۔ شاویز کو اس کی آواز میں اداسی محسوس ہوئی تھی۔ مشن کمپلیٹ ہونے پر تم اپنی ماں سے خود ہی کہہ دینا، کیا پتہ اس کی مہلت ہی نہ ملے۔ وہ بے خیالی میں بول کیا۔ حسام بیٹے، ایسے مت کہا کرو، وہ رنجیدہ ہوئے تھے۔ ڈیڈ یار، آپ تو سیریس نہ ہوا کرے، وہ کچھ ہلکے پھلکے انداز میں بولا تھا۔ حسام، تو مذاق میں بھی ایسا کچھ مت کہا کرو، انہوں نے کچھ ہبکی سے اسے ڈانٹا۔ اوکے اوکے، نہیں کہتا، وہ مسکرایا۔ مشن کہاں تک پہنچا؟ اب وہ سنجیدہ ہو کر پوچھ رہے تھے، اور حسام انہیں مشن کے بارے میں تفصیل سے بتا رہا تھا۔ بس آپ دعا کریں، کامیابی قریب ہے، آل دا بیسٹ، اپنے مشن پر فوکس کرو، اللہ تمہیں کامیاب کرے اور تم سب کی حفاظت کرے۔ الوداعی کلمات کہہ کر انہوں نے فون بند کر دیا تھا۔ حسام نے بھاری دل سے فون بند کر کے سائڈ پر رکھ دیا۔ ممی پلیز، میں نہیں جا رہا ماموں کی طرف، آپ خود چلی جائیں نا۔ وہ سخت جھنجھلا گیا تھا۔ وہ ہاسپٹل سے گھر آ کر بیٹھا ہی تھا جب ممی نے اسے ماموں کی طرف جانے کا آرڈر دے دیا۔ ممانی نے اسے ڈنر پر انوائٹ کیا تھا، ابھی شام ہو رہی تھی اور وہ کومل کی وجہ سے جانا نہیں چاہتا تھا۔ وہ ہمیشہ اس لڑکی کے سامنے جانے سے کتراتا تھا۔ وہ بے حد بولڈ لڑکی تھی اور چھچوری حرکتیں کرتی تھی جس پر اسے غصہ آتا۔ مصطفیٰ میں چلے جاتے، لیکن میرا دل نہیں چاہ رہا جانے کو، میں ریسٹ کرنا چاہتی ہوں، پلیز تم چلے جاؤ ورنہ تمہاری ممانی کو برا لگے گا۔ ممی نے اسے بے بس کر دیا اور وہ نہ چاہتی ہوئے بھی جانے کے لیے تیار ہو گیا۔
चौकीदार ने गेट खोला तो वो कदम बढ़ाता वो अंदर चला आया। लाउंज से आती आवाजें सुनकर वो चौंक कर वहीं खड़ा हो गया। मॉम, आप फिक्र ही न करें, उस मुस्तफ़ा को तो मैंने उस लड़की से दूर कर ही दिया। उसे अब मेरा होने से कोई नहीं रोक सकता। कोमल की पुश्त दूसरी तरफ थी, इसलिए वो उसे नहीं देख पाई। क्या मतलब? ममानी ने अपनी बेटी को हैरत से देखा। मम्मी, आप जानती हैं मुस्तफ़ा मेरी जिद है। उसने आज तक मेरी तरफ नहीं देखा। उस लड़की, उस 2 टके की लड़की को वो पागलों की तरह तकता रहा है। उसने मुझे किसी लड़की की खातिर ठुकराया तो मैंने उसी लड़की को उससे दूर कर दिया। कुछ मैसेजेस भेजे थे और उस लड़की की कुछ एडिट की गई तस्वीरें, और वो जो मोहब्बत के दावे करता था वो एतबार न कर सका अपनी मोहब्बत पर। और फिर उसने उस लड़की को इतनी सुनाई, मोहब्बत तो उसी दिन ही मर गई होगी। अब मुस्तफ़ा सिर्फ मेरा है। वह कहकर जोर से हंसी थी अपनी फतह पर, मुस्तफ़ा की मोहब्बत की शिकस्त पर। कोमल, मुस्तफ़ा इतनी जोर से दौड़ा था कि कोमल और उसकी मॉम का दिल दहल कर रह गया। यकीनन वो सुन चुका था सब कुछ। देखो मुस्तफ़ा, कोमल खड़ी हो गई थी। उसने उसका हाथ पकड़ना चाहा मगर वो झटके से दूर हुआ। मैं जानता था कि तुम ऐसी घटिया लड़की हो, लेकिन इतना गिर जाओगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था। वो नफरत से उसे देखता हुआ बोला, मैंने कुछ गलत नहीं किया। कमाल की ढिठाई थी। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम जैसी घटिया लड़की मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखी। वो चिल्लाया था, उसकी आंखें खून छलका रही थी। घटिया तो वो है, वो ज़ोबिया 2 टके की लड़की। कोमल ने जहरखंद लहजे में कहा। खबरदार जो उसके बारे में एक लफ्ज भी कहा, जुबान खींच लूंगा मैं तुम्हारी। वो जौरहाना अंदाज में उसकी तरफ पड़ा। तुम जैसे मर्द मोहब्बत के दावे करते हैं मगर एतबार कभी नहीं करते। घटिया तो तुम खुद हो। कोमल ने बदतमीजी की हद कर दी। मुस्तफ़ा ने सुर्ख आंखों से उसे देखा और टेबल पर पड़ा शोपीस उठाकर जमीन पर दे मारा। उसी तेजी से वो बाहर निकल आया। आंसू उसकी आंखों के सामने आ रहे थे और मंजर मंजर धुंधला हो रहा था। क्यों किया तुमने ऐसा? मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मेरी मोहब्बत को मेरे ही हाथों बर्बाद करवा दिया। क्यों? उससे गाड़ी में बैठते हुए बेतहाशा हसीयत समेटी थी। मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ। आंसू, बेतहाशा आंसू। वो रो रहा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे जुबिया रोई थी। आपकी आवाज़ सुनने के लिए तरस रही हूँ। और संजोबिया को भी ऐसे ही रुलाया था। आप क्यों नहीं समझते कितनी तकलीफ थी उसके लहजे में, कितनी बेबस हुई थी वो उसके सामने। आप क्यों कर रहे हैं मेरे साथ ऐसा? क्या ये थी वो तकलीफ जो जोबिया ने सही थी? मुस्तफ़ा, मैं मर जाऊंगी। क्या मरना ऐसा होता है? आप माफ़ी मांगेंगे लेकिन आपको माफ़ी नहीं मिलेगी। तब आपके पास सिर्फ पछतावा होगा। और उसके पास पछतावा था, बेहद पछतावा। मुझे गिरने से बचाने के लिए शुक्रिया। वो खुद अपनी ही नज़रों में गिर गया था उसके सामने। मोहब्बत कभी नहीं मरती, मोहब्बत को कभी सवाल नहीं होता। मुझे नफरत है तुमसे, नफरत है उस मोहब्बत से। मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी आपसे इश्क करना। मैं झूठ नहीं बोली, मैंने सिर्फ आपसे मोहब्बत की है। आप मुझ पर बहुतान लगा रहे हैं। मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। मुस्तफ़ा, प्लीज़ ऐसा मत करें। मोहब्बत कभी नहीं मरती। मुस्तफ़ा, मुस्तफ़ा, मुस्तफ़ा। ज़ोबिया के कहे गए जुमले उसके दिमाग में बाज़कश्त बनकर गूंज रहे थे। उसकी आंखों के सामने बार बार आंसुओं की वजह से धुंध छा रही थी। गाड़ी की उसने स्पीड खतरनाक हद तक बढ़ा दी थी। कब गाड़ी उसके कंट्रोल से बाहर हुई उसे खबर नहीं हुई। एक झटके से गाड़ी सड़क से उतर कर करीबी दरख्त से टकराई थी और उसका सर खून में लथपथ स्टीयरिंग व्हील से लग गया था। मोहब्बत करने वाले मरकर भी प्रेम कहानियों के किरदार बनकर हमेशा के लिए अपनी मोहब्बत को अमर कर देते हैं। किसी ने सरगोशी की थी, हजारों दुख पड़े सहना, मोहब्बत मर नहीं सकती है। तुमसे बस यही कहना, मोहब्बत मर नहीं सकती। अगर हम हसरतों की कब्र में दफन भी हो जाएं तो ये कुतुबों पर लिख देना, मोहब्बत मर नहीं सकती। तुझसे जो ध्यान का ताल्लुक है, पक्के ईमान का ताल्लुक है। मेरी चुप का, तेरी खामोशी का, रूह और जान का ताल्लुक है। तुम समझता है मेरे लहजे को, और ये मान का ताल्लुक है। तुझसे मेरा ख्याल का रिश्ता यानी वजदान का ताल्लुक है। कोई रहता है दिल में यूं जैसे घर से सामान का ताल्लुक है। बिन कहे बिन सुने ही अपने बीच अहदो पैमान का ताल्लुक है। नहीं, नहीं, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। आपको कुछ नहीं हो सकता। नहीं, मत जाइए मुझे छोड़कर मुस्तफ़ा। एक झटके से उसकी आंख खुल गई। वो ख्वाब देख रही थी क्या? अगर ये ख्वाब था तो जिस्म से जान निकाल देने वाला, और अगर ये सच था तो उससे आगे वो सोच भी नहीं सकी। उससे वहशत से चारों तरफ देखा। कमरे की लाइट ऑफ थी। उसने तेजी से टेबल लैंप ऑन किया। माथे पर हाथ रखते ही उसे हैरत हुई। उसके चेहरा और पूरा जिस्म पसीने से भीगा हुआ था। होंठ कपकपा रहे थे। दिल किसे अनहोनी का पता दे रहा था। मुस्तफ़ा, खून। उसके होंठ कपकपाए। ख्वाब ने जैसे उसके हवास तलब कर लिए थे। उसे एहसास नहीं हुआ कब आंखों से आंसू बहने लगे। नहीं, नहीं, आपको कुछ नहीं हो सकता मुस्तफ़ा। वो पागलों की तरह चीखती हुई बोली। एकदम उसके फ़ोन की बेल बजने लगी। उसने तकिए के पास पड़ा अपना फ़ोन उठाया तो मंचमंत रह गई। मुस्तफ़ा कॉलिंग।
उसने कुछ हैरत से फोन को देखा और गेस्ट का बटन दबाया। मुस्तफ़ा, वह कपकपाती हुई आवाज में बोली। मिस ज़ोबिया रहमान। दूसरी जानिब से किसी अजनबी की आवाज़ सुनकर उसकी समाते सवालिया निशान बन गई। जी, आप कौन? और मुस्तफ़ा? वह कपकपाते हुए बोली, दिल जाने क्यों डर रहा था। कुछ हुआ है, कुछ बहुत बुरा। दिल ने गवाही दी थी। उनका एक्सीडेंट हुआ है। मैं हॉस्पिटल से बात कर रहा हूँ। उनको मैं ही हॉस्पिटल लेकर आया हूँ। उनके कॉन्टैक्ट्स में कोई भी फ़ोन नहीं उठा रहा। शुक्र है आपने कॉल पिक कर ली। आप जो भी हैं प्लीज़ जल्दी से आ जाएं। दूसरी जानिब से किसी ने गोया उसके कानों में शोर फूंक दिया था, तो गोया उसके अंदेशे सच साबित हुए। इसीलिए उसका दिल बेचैन था। कौन कहता है कि किसी का एहसास करने के लिए करीब होना जरूरी है। साथ वो होता है जिसका दूर रहकर भी दिल से ख्याल ना निकले। कौन सा हॉस्पिटल? उसके लब फड़फड़ाए थे। भोले, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, शर्फू ने ताकीद की थी। उस वक्त शाम के साए फैलने शुरू हो चुके थे। सुबान खान पहले ही फार्म हाउस जा चुका था। भोले का काम था असला और ड्रग्स को बाहिफाजत उसके फार्म हाउस तक पहुंचाना। आज वो लोग सेठ बख्शा के लिए सरप्राइज तैयार कर रहे थे। गोया ड्रग्स और असला की डील के साथ साथ वो लोग अपने पुराने हरीफ का भी पता साफ करने वाले थे। साहब, आप फिक्र ना करो, हम सब कुछ संभालेगा। आप निकलने की तैयारी करो। भोला अपने मखसूस अंदाज में बोला। ठीक है, मैं निकल रहा हूँ फार्म हाउस के लिए। वहाँ मेहमान आने वाले हैं। तुम 8 बजे तक पहुँचने की कोशिश करना। शर्फू ने हिदायत दी। जी साहब, और सुनो, शर्फू जाते जाते कुछ याद आने पर रुका। इज्जतदार लोगों की तरह अपना हुलिया दुरुस्त करके आना। शर्फू ने उसके पुराने कपड़ों को हकारत से देखा, जिस पर भोले की आंखों की चमक मान पड़ती हुई दिखाई दी। उसे वाज़ेह शर्फू की आंखों में अपने लिए तहकीर नजर आई थी। जी जी साहब। उसकी आंखें और आवाज़ भुरा गई थी। गुर्बत इंसान को कहाँ पहुंचा देती है। क्या इज्जत सिर्फ उजले लिबास पहनने वाले लोगों की होती है? उससे भी इख्तियार सोचा था। सर, भोले का फोन है। कह रहा है कि आज सुबान खान के फार्म हाउस पर कोई खास पार्टी है, जिसमें उसके कुछ खास दोस्त भी मदऊ हैं। सामने खड़े आदमी के बताने पर बख्शा चौंका। वाकई तुम सच कह रहे हो? जी सर, मैंने खुद पता करवाया। वहां उसके कोई गैर मुल्की दोस्त भी आ रहे हैं। ये तो बड़ी अच्छी खबर दी है भोले ने। ये तो बड़ा काम का आदमी है। उसे पैसे देते रहना। बख्शा ने सिगार लबों में दुबाते हुए कहा। सर, अब आगे क्या करना है? उस आदमी से भोले की तारीफ बर्दाश्त नहीं हुई थी, शायद तभी जल्दी से बोल पड़ा। गाड़ियां तैयार करवाओ, पार्टी हो रही है। हमारे तशरीफ आवरी से 4 चांद लग जाएंगे। सेठ बख्शा ने कहका लगाया तो सामने खड़ा आदमी उसकी बात सुनकर मुस्कुराया। जैसा आप कहें सर। चल बे, बॉस का ऑर्डर है, उस भोले पर नजर रखनी है, जो करना होके रहना। लंबी मूछों वाले आदमी ने अपने सामने खड़े आदमी से कहा तो उसने सर हिलाकर उसे मुतमिन होने का इशारा दिया था। वो आ रहा है। उस आदमी ने सरगोशी की। हम कैसा लग रहे हैं? अपने मखसूस लबो लहजे में भोले ने उन दोनों के करीब आकर पूछा, जो सर पैर तनकीदी नजरों से उसका जायजा ले रहे थे। उस वक्त ब्लैक कलर की जीन्स के साथ ब्लैक के गोल गले और पूरी आस्तीनों वाली शर्ट पहने हुआ था। ताज़ा शेव के बायस उसका चेहरा बेहद पुरकशिश लग रहा था। एक पल को तो वो दोनों भी उसे देखकर हैरान रह गए थे। वाह भाई, तू तो हीरो लग रहा है। लंबी मूछों वाला ने तो सिर्फी अंदाज में कहा तो भोला शर्मा गया। हमको शरफू सर ने बोला था कि हुलिया दुरुस्त करके आना। वहाँ बहुत बड़ा बड़ा आदमी होगा, इसलिए हमने अपने दोस्त से उसके कपड़े उधार लिए। भोले ने कुछ झिझकते हुए बताया। तेरे पास कपड़े खरीदने के पैसे नहीं होते, जो दोस्त से उधार लेकर पहने हुए हैं? दूसरे आदमी ने कदरे हैरत से सबसार किया। ना जी, हमारे सारे पैसे हमारी माँ के इलाज में खर्च हो जाते हैं। भोले ने गमगीन सूरत बनाकर कहा तो वो दोनों भी उसके लिए हमदर्द नजर आने लगे। भोले तो अपना भाई है, कोई भी मदद चाहिए हो तो हमसे बोलना। लंबी मुछों वाले ने कदरे फराख दिली से कहा तो भोला मुस्कुरा दिया। चल अब निकलते हैं फार्म हाउस को। दूसरे आदमी ने कहा तो वो दोनों भी ट्रक की तरफ बढ़ गए। भोले, तो दूसरे ट्रक में मेरे साथ आ जा। लंबी मुछों वाला एकदम रुक गया तो भोला उसकी तकलीफ में हो लिया। उन ट्रकों में सिर्फ ड्रग्स और असला है। भोले ने अचानक पूछा तो लंबी मूछों वाले ने गहरी नजरों से उसे देखा, मगर उसके चेहरे पर सादगी थी। नहीं, उनमें लड़कियां हैं जिनका सौदा होना है बाहर से आए लोगों के साथ। कुछ देर बाद वो राजदारी से बोला तो भोले ने जैसे समझकर सर हिलाया। भाई तुम? भोला कुछ पूछने के लिए लब खोलने ही लगा था जब वो लंबी मूछों वाला आदमी बोल पड़ा। डब्बा शाह। डब्बा शाह है मेरा नाम। उसने अपनी मूछों को ताव देते हुए कहा। डब्बा शाह? भोले ने जेरे लब उसका नाम दोहराया। डब्बा भाई, आप कब से बॉस के साथ काम कर रहे हो? भोले ने दिलचस्पी से पूछा। तकरीबन 20 साल हो गए। अच्छा, वो बस यही कहकर चुप हो गया। मैंने ये काम मजबूरी के तहत शुरू किया था।
شروع میں میرے ضمیر نے مجھے ملامت بھی کیا۔ ایک راز کی بات ہے، کچھ سال پہلے میرے ہاتھوں ایک بچہ مارا گیا تھا۔ تب مجھے اندازہ نہیں تھا کہ مجھ سے قتل ہو جائے گا۔ پھر باس کی وجہ سے پولیس مجھ تک نہیں پہنچ پائی۔ طاقت کا ایسا نشہ لگا کہ اب ہر غلط کام بھی ٹھیک لگتا ہے۔ لڑکے، تم بھی باس سے مخلص رہنا۔ وہ اپنی ہی دھن میں بول رہا تھا۔ بھولا پوری توجہ سے سن رہا تھا۔ اس کی آخری بات پر بھولے نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ لوگ اس وقت جنگل میں سے گزر رہے تھے۔ اندھیرا بڑھ چکا تھا۔ فضا میں سوکھے پتوں اور ٹرکوں کا شور عجیب پر اسرار خاموشی میں ہلچل مچا رہا تھا۔ اچانک دونوں ٹرک رک گئے۔ بھولے نے آگے ہو کر دیکھا، سامنے سڑک پر کنٹینر اور کچھ پتھر پڑے ہوئے تھے۔ راستہ بند تھا۔ لمبی مونچھوں والا آدمی فون پر کسی کو ہدایت دے رہا تھا۔ بھائی یہ کیا؟ راستہ کیوں بلاک ہوا ہے؟ بھولے نے کچھ تشویش سے پوچھا۔ پتہ نہیں یار، تم بیٹھو، میں عارف دوسرے ٹرک کا ڈرائیور سے پوچھتا ہوں کہ کیا کرنا ہے۔ وہ کچھ بھی ساری سے کہتا ہوا باہر نکل گیا اور ٹرک کا دروازہ بند ہوتے ہی بھولے نے سکون کا سانس لیا۔ اسے جو بھی کرنا تھا جلدی کرنا تھا۔ اس ٹرک میں صرف وہی تھا اور پچھلے حصے میں کل 14 اغوا شدہ لڑکیاں تھیں اور 2 گارڈز بھی تھے، جبکہ دوسرے ٹرک میں 5 آدمی اسلحہ اور ڈرگز تھے۔ راستہ صاف ہے۔ اس سب نے کان میں لگے بلوٹوتھ سے کچھ سننے کے بعد کہا۔ ہاں، وہ باہر گیا، سامنے ہی کھڑا ہے، جبکہ پیچھے 2 آدمی ہیں۔ اوکے، میں 5 کاؤنٹ کروں گا، تم لوگ انہیں گھیرے میں لے لو اور دھیان رہے ان لڑکیوں کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ اس سے سگنل دے کر سامنے دیکھا جہاں اس کے آدمی اندھیرے میں آگے بڑھ رہے تھے۔ ٹھا گولی کی آواز نے سکوت توڑا تھا اور پھر ایک دم فضا میں گولیوں کی بوچھاڑ ہوگی۔ ٹرک سوار بوکھلا گئے تھے۔ مجھے باہر نکلنا پڑے گا اب، آخر سبحان صاحب کی وفاداری بھی تو نبھانی ہے۔ وہ کچھ سوچ کر باہر نکلا اور اپنی گن نکالی۔ گولیوں کی آواز سن کر ٹرک کے پچھلے حصے سے وہ دونوں آدمی بھی باہر نکل آئے تھے۔ ان میں سے ایک مارا جا چکا تھا، دوسرا جوابی فائرنگ کر رہا تھا۔ جنگل کی ہولناک خاموشی میں لڑکیوں کے خوف سے چیخنے اور گولیوں کی آوازوں نے اسے اس گہری خاموشی میں ایک شگاف پیدا کر دیا۔ ان لڑکیوں کو کسی طرح نکالو یہاں سے، وہ دبی دبی آواز میں گرایا۔ آپ کسی طرح ان لمبی مونچھوں والے بدماش کا دھیان ہٹائیں، میں ان کو ریسکیو کرتا ہوں۔ بلوٹوتھ کے ذریعے وہ دونوں ایک دوسرے سے مسلسل رابطے میں تھے۔ وہ لمبی مونچھوں والا آدمی ٹرک کے پیچھے چھپ کر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے 4 ساتھی مارے جا چکے تھے۔ ایک گولی سنسناتی ہوئی آئی تھی اور اس سے پہلے کہ اس کی کھوپڑی اڑاتی، بھولا اسے دھکا دے کر اس کے سامنے آ گیا۔ گولی اس کے دائیں بازو کو چھو کر گزر گئی۔ اس نے سختی سے آنکھیں میچ کر کھولی۔ خون اس کے بازو سے نکلنا شروع ہو گیا تھا، لیکن اسے پرواہ نہیں تھی۔ بھولے، لمبی مونچھوں والا آدمی اسے بے یقینی سے دیکھتا ہوا اس کی طرف بڑھا، جس سے اپنی جان پر کھیل کر اسے بچا لیا تھا۔ وہ سبھی ڈری سہمی ہوئی تھی۔ گولیوں کی آوازیں کان پھاڑ دینے کو تھی جب کسی نے ٹرک کا پچھلا دروازہ کھول کر ان لڑکیوں کی طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ وہ سب نوعمر لڑکیاں تھیں، 10 سے لے کر 16 سال کی لڑکیاں۔ وہ اجنبی کو ہاتھ میں گن لیے دیکھ کر مزید سہم گئی۔ ڈرو مت، میں تم سب کو یہاں سے نکالنے آیا ہوں۔ نوارت نے منہ پر انگلی رکھ کر ان کو خاموش کروایا تو وہ سب اس فرشتے کو دیکھنے لگی۔ اس اجنبی نے چاقو نکالا اور احتیاط سے ٹرک کے دروازے کے قریب سمٹی سکڑی سنہرے بالوں والی ایک بچی کی طرف دیکھا، جس کے منہ پر پٹی بندھی ہوئی تھی اور آنکھیں سہمی ہوئی تھی۔ اس نے آہستگی سے اس کے منہ سے ٹیپ اتاری تھی۔ اس نے سسکی دبائی، پھر ایک دم ڈر کر رونے لگی۔ اس نے لبوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش کروایا۔ بی بریو پرنسس، نرمی سے کہا اور اس کے ہاتھوں کی رسیاں چاقو سے کاٹ دیں۔ ہیئر یو گو۔ جیکٹ سے دوسرا چاقو نکال کر اس نے اسے تھمایا۔ لیٹس سیو دیم آل، اس سے کہا، وقت بہت کم ہے، یہ چاقو لو اور ان سب کی رسیاں کاٹنے میں میری مدد کرو۔ سنہرے بالوں والی لڑکی نے پہلے اس اجنبی کو دیکھا، پھر اس کے ہاتھ سے چاقو لے لیا۔ وہ اب ٹرک میں موجود لڑکیوں کی رسیاں کاٹنے میں اپنے ننھے ہاتھوں سے اس کی مدد کر رہی تھی۔ فکر نہ کرو بھائی، ہم ٹھیک ہیں۔ درد کی اٹھتی لہر کو بڑے ضبط سے برداشت کرتے ہوئے اس نے ایک گہری سانس لی اور مسکرانے کی کوشش کی۔ پھر اپنے بازو سے ابلتے گرم خون کو روکنے کے لیے جیب سے رومال نکال کر اسے اپنے ایک ہاتھ سے اس کے گرد لپیٹا اور دانتوں کی مدد سے گرا لگائی۔ سبحان علی خان کے سارے آدمی مارے جا چکے تھے، سوائے اس لمبی مونچھوں والے ڈبہ شاہ کے، جو کچھ پریشانی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ دشمن کے آدمی بڑے ہیں، دوسری جانب سے ان کو قابو کرو۔ اس نے رخ موڑ کر بے حد ہلکی آواز میں بلوٹوتھ کے ذریعے آرڈر دیا۔ تمام لڑکیاں ریسکیو کی جا چکی ہیں۔ گڈ، ان سب کو سیف ہاؤس پہنچا دو اور ان آدمیوں کو ختم کرو، یہ دشمن کے آدمی ہیں۔ بات کرتے ہوئے اچانک اس کے منہ سے کراہ نکلی تھی، جسے اس نے لب بھینچ کر دبا لیا۔ کیا ہوا؟ دوسری طرف موجود شخص نے بے چینی سے پوچھا۔ کچھ نہیں، گولی لگی ہے۔ وہ اطمینان سے ایسے بتا رہا تھا جیسے موسم کا حال سنا رہا۔ کیسے؟ وہ چلا اٹھا۔ تم نے بولا تھا کہ اس کا دھیان ہٹاؤ۔ اس نے جیسے کندھے اچکائے۔ دھیان بٹانے کو کہا تھا، گولی کھانے کو نہیں کہا تھا۔ دوسری طرف موجود شخص نے گویا سر ہی پیٹ لیا تھا۔ اچھا بس، اب ان کو پکڑتے ہیں۔ وہ سامنے دیکھتا ہوا اچانک جھکا تھا۔ ایک گولی سنسناتی ہوئی اس کی ٹانگ میں لگی تھی اور وہ بے اختیار نیچے جھک گیا۔ کیا ہوا؟ تم ٹھیک ہو؟
फोन के स्पीकर में वो बेचैनी से चीखा, मैं ठीक हूँ हसाम, बस एक और गोली लगी है। क्या? एक और गोली किधर लगी है? वो दूसरी जानिब चीख पड़ा था, पहली कंधे पर, दूसरी टांग पर। फिटे मुंह, गोलियां खाने का ज्यादा ही शौक है। हसाम ने जैसे लानत भेजी उस पर। आह, बस भी करो, मेरे गम में घुलने के बजाय आगे बढ़ो और उनको टारगेट करो। वो चढ़ ही गया था, लंबी मूंछों वाला उसकी तरफ बढ़ा तो भोले ने गन का रुख दुश्मनों की तरफ करके उनको टारगेट करके शूट करना शुरू किया। उसके बाजू और टांग से खून निकल रहा था, मगर उसे परवाह ही कहाँ थी। भोले, लंबी मूंछों वाला आदमी उसे बेयकीनी से देखता हुआ उसकी तरफ बढ़ा, जिससे अपनी जान पर खेलकर उसे बचा लिया था। भोले, तेरी टांग से खून निकल रहा है। डब्बा शाह ने परेशानी से कहा तो भोला ने कहत के बावजूद मुस्कुराया। ये सेठ बख्शा के आदमी लगते हैं। वो दोनों ट्रक के पीछे छुपे हुए थे। गोलियां दोनों तरफ से बराबर चल रही थी। ऑल क्लियर। कुछ देर बाद ब्लूटूथ में आवाज गूंजी तो वो ट्रक का सहारा लेकर उठने की कोशिश करने लगा। अचानक खामोशी छा गई थी। फायरिंग की आवाज बंद हो गई, मतलब दुश्मन के आदमी मारे जा चुके थे। किसी ख्याल के तहत डब्बा शाह ने ट्रक का दरवाजा खोला, मगर अंदर कोई लड़की नहीं थी। उसने हाथ का मुक्का बनाकर दरवाजे पर मारा। भोले, सारी लड़कियां गायब हैं, अब क्या करें? डब्बा शाह घबराते हुए परेशानी से बोला। फिक्र मत करो, बॉस के पास चलते हैं और उसे सब बताते हैं। लेकिन तुम? डब्बा शाह ने खून से रंगीन होते उसके बाजू और टांग को देखा। हम ठीक है, बोला। उसकी बात काट कर बोला, जैसा तुम कहो। डब्बा शाह ट्रक में से कुछ लेने के लिए दूसरी तरफ हो गया। अबे गधे, पहले पट्टी करवा ले, क्यों उस जवानी में मरना चाहते हैं? ब्लूटूथ में हसाम की तपी हुई आवाज गूंजी। मेरी बीवी न बन। वो झुंझला गया। मेजर हैदर, हसाम ने सख्ती से कहा। कोई सुन लेगा, तुझे कितनी बार कहा है हैदर न कहा कर। उसने तंबीह की। ओके स्वीट हार्ट, पट्टी कर ले अपनी। हसाम ने मीठे लहजे में कहा। शट अप। उसने ब्लूटूथ ऑफ कर दिया। डब्बा शाह उसकी तरफ आ रहा था। वेलकम मिस्टर जॉनसन। सुबान खान ने खुशदिली से उस नौजवान अंग्रेज का खैर मुकद्दम किया। थैंक यू मिस्टर खान। सुबान खान के बरक्स उसका लहजा फॉर्मल था। मैं तुमसे डील के बारे में बात करना चाहता हूँ। कुछ देर बाद वो बोला। वो दोनों पुल के पास आमने सामने खड़े थे। इर्द गिर्द पार्टी लाइट्स जगमगा रही थी। ये एक वसी और इस रकबे पर फैला हुआ फार्म हाउस था। यस श्योर, मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगा, मुझे बस माल अच्छा चाहिए, मिस्टर जॉनसन ने अपने अमेरिकी लबो लहजे में कहा। आप फिक्र मत करें। माल कितनी रेंज में चाहिए? सुबान खान की आंखों पर दौलत की पट्टी बंधी थी। उसे सिर्फ पैसों से गर्ज थी। दौलत के लिए वो कुछ भी कर सकता था। अपने दीन ईमान, वतन की बेटियों और समीर तक का सौदा वो चंद खोटे सिक्कों की ओस कर लेता था। 16 साल की उम्र तक की लड़कियां। वो खबासत से मुस्कुराया तो सुबान खान ने सर हिलाया। आपकी डिमांड के मुताबिक मिल जाएगा। कब तक चाहिए? फिलहाल मैं पाकिस्तान में हूँ, अगले महीने तक वापस अमेरिका जा रहा हूँ। इस बात की गारंटी चाहिए कि माल तब तक मिल जाएगा। ऑफ कोर्स, डोंट वरी। सुबान खान ने खुशी से मुसाफा के लिए हाथ बढ़ाया, जिसे उसने नजरअंदाज कर दिया। सुबान खान को कुछ सबकी महसूस हुई, लेकिन जाहिर न होने दिया। सर प्लीज, एक अहम बात बतानी है, अंदर चले मेरे साथ। शर्फू ने कुछ परेशानी से सुबान खान के पास आकर कहा तो वह मिस्टर जॉनसन से एक्सक्यूज करता हुआ एक तरफ हो लिया। क्या बात है, नजर नहीं आ रहा? सुबान खान झुंझुलाते हुए अंदर की तरफ बढ़ रहा था जब अचानक अपने सामने भोले और डब्बा शाह लंबी मूछों वाला आदमी को देखकर रुक गया। बॉस वो, डब्बा शाह ने डरते डरते शुरू से सारी बात बताई। बॉस, आपने सेठ बख्शा को यहाँ बुलाकर उसे फंसाना चाहा था, लेकिन उसने हमें ट्रैप किया। लेकिन? डब्बा शाह ने सुबान खान के चेहरे को देखा तो बात अधूरी छोड़ दी। लेकिन उसके सारे बंदे भोले ने मार दिए और अपनी जान पर खेलकर मेरी जान बचाई है। डब्बा शाह ने अकीदतमंदाना अंदाज में भोले को देखा। क्या वाकई? सुबान खान मुतासिर हुआ था। जी बॉस, मैं सच कह रहा हूँ, ये पक्का वफादार बंदा है। लेकिन भोले के पास गन कैसे आई? शर्फो ने उलझ कर कहा। साहब, हमने जब से ये धंधा शुरू किया था हमारे दुश्मन बहुत बन गए, इसलिए हम अपने साथ हिफाजत के लिए गन रखते हैं। भोले ने नकाहत भरी आवाज में जवाब दिया। जी भोले, आज से तुम मेरे खास आदमियों में शुमार हो। तुमने मेरे दुश्मन के बंदों को मारकर मेरा एतमाद जीत लिया। सुबान खान ने उसके कंधे पर थपकन दी। भोला कराह कर रह गया। रास्ते में बाजू और टांग से खून रोकने के लिए कपड़ा बांधा था, लेकिन खून फिर निकलना शुरू हो गया था। ये खून? सुबान खान ने अब उसे गौर से देखा तो उसका हुलिया भी काफी बदला हुआ था। वो सर मैंने उससे कहा था कि पार्टी में सर अच्छा हुलिया बनाकर आए और उसे गोली लगी है। शर्फू ने उसकी सवालिया निगाहों के जवाब में जल्दी से वजाहत की। उसकी पट्टी करो। सुबान खान ने शर्फू से कहा। नहीं सर, हम घर जा रहे हैं, खुद पट्टी कर लेगा, आप फिक्र न करो। लेकिन सर, आपसे मिलने कोई खास लोग आए हैं जो आपसे अकेले में मिलना चाहते हैं।
کوئی ملازم اطلاع دینے آیا تو سبحان خان کی بات بیچ میں رہ گئی۔ اچھا میں آ رہا ہوں۔ سبحان خان عجلت میں باہر نکل گیا۔ ممی میں ذرا کام سے باہر جا رہی ہوں۔ وہ عجلت میں سیڑھیاں اترتی ان سے نظریں ملائے بغیر باہر نکل گئی۔ یہ لڑکی بھی نا اس وقت پتہ نہیں کدھر جا رہی ہے۔ عافیہ گہرا سانس بھر کر رہ گی۔ ایکسکیوز می مسٹر مصطفیٰ، ان کے ایکسیڈنٹ ہوا ہے، وہ کدھر ہیں؟ وہ ریسپشنسٹ سے مصطفیٰ کا پوچھتی کوریڈور کی طرف بڑھ گئی۔ آئی سی یو میں۔ اللہ تعالیٰ پلیز انہیں کچھ نہ ہو۔ وہ دعائیں مانگتی آئی سی یو کی طرف بڑھی۔ اس نے مصطفیٰ کے روم کے باہر ایک خاتون کو تنہا بیٹھے دیکھا تو دل کٹ کر رہ گیا۔ وہ نڈھال سے بیٹھی ہوئی تھی۔ آنٹی، وہ ان کی طرف لپکی۔ آنٹی مصطفیٰ، وہ پہچان گئی تھی یقیناً وہ مصطفیٰ کی ممی تھی۔ میں ان کی فرینڈ۔ اس نے جیسے خود ہی بتایا۔ آنٹی یہ سب کیسے ہوا؟ کیسے ہیں اب وہ ان کے ہاتھ تھام کر بولی، آنسو آنکھوں کی باڑ توڑ کر چہرے کو بھگو رہے تھے۔ پتہ نہیں بیٹے، مجھے خود سمجھ نہیں آ رہا وہ اچھا بھلا اپنے ماموں کی طرف کیا تھا۔ وہ جانا نہیں چاہتا تھا مگر میں نے زبردستی بھیج دیا۔ کاش میں اسے نہ بھیجتی تو وہ اس حال میں نہ ہوتا۔ وہ سر دونوں ہاتھوں میں گرا کر رو پڑی۔ آنٹی پلیز روئیں مت، دعا کریں۔ یہ سب آپ کی وجہ سے نہیں ہوا۔ ان کی قسمت میں یہ حادثہ لکھا ہوا تھا۔ اس میں اللہ کی کوئی نہ کوئی مصلحت ہوگی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کن الفاظ میں انہیں تسلی دے۔ وہ چند لمحے ان کا کندھا سہلاتی تھی، پھر انہوں نے اسے غور سے دیکھا۔ بیٹے آپ زبیہ رحمان یاور کی بہن ہیں؟ جی۔ وہ پل بھر کو چونک گئی۔ انہیں کیسے پتا؟ ارتضیٰ نے ذکر کیا تھا۔ وہ ایک لمحہ کو حیران ہوئی۔ ارتضیٰ بھائی نے؟ تو کیا مصطفیٰ اور ارتضیٰ دونوں بھائی تھے؟ اور سامنے بیٹھی عورت اسے اس کے نام سے پہچان گئی تھی۔ ارتضیٰ بھائی کدھر ہیں؟ اس نے ایک دم پوچھا تو وہ مزید چپ ہوگی۔ اس کا فون بند جا رہا ہے، اپنے مشن میں بزی ہوگا۔ وہ یاسیت سے بولی۔ ایکسکیوز می پیشنٹ مصطفیٰ کے ساتھ کون ہے؟ ڈاکٹر باہر آ کر بولا۔ میں ہوں۔ سومیہ بے تابی سے کھڑی ہوئی۔ دیکھیں پیشنٹ کا بلڈ بہت بہہ گیا، ان کے سر میں شدید چوٹیں آئی ہیں اور نیگیٹو بلڈ ہمارے ہاسپٹل میں نہیں۔ آپ پلیز اس کا انتظام کریں۔ میرا او نیگیٹو ہے، پلیز میرا جتنا مرضی خون لے لیں مگر ان کو بچا لیں۔ وہ ایک دم آگے بڑھ کر تیزی سے بولی تھی۔ ڈاکٹر وہ ٹھیک تو ہو جائے گا نا؟ سومیہ ایک امید سے پوچھ رہی تھی۔ انشاءاللہ دعا کرے۔ ڈاکٹر کہہ کر چلا کیا۔ آپ میرے ساتھ آئیں۔ نرس کی آواز نے اسے ہوش دلایا۔ آنٹی آپ فکر نہ کریں، انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ وہ کہہ کر نرس کے ساتھ ہولی۔ سومیہ نے بھیگی آنکھوں کے ساتھ اس لڑکی کو جاتے دیکھا تھا۔ کون تھی وہ جو مصطفیٰ کے لیے اتنی فکر مند تھی؟ اتنا تو انہیں معلوم تھا کہ زوبیہ یاور کی بہن ہے اور یاور ارتضیٰ کا بیسٹ فرینڈ تھا۔ وہ مصطفیٰ کی بھی دوست تھی، یا دوست سے بھی بڑھ کر کچھ تھی۔ انہوں نے یہ ساری سوچیں فی الحال جھٹک کر مصطفیٰ کی صحت یابی کی دعائیں مانگی تھی۔ رات کا جانے کون سا پہر تھا، وہ گہری نیند میں تھی جب اسے کھٹکا محسوس ہوا۔ وہ آہٹ محسوس کرتے ہوئے اٹھ بیٹھی، نظر سامنے ٹیرس کی طرف گئی جہاں کوئی حویلا سا نظر آیا تھا۔ اس نے ٹیبل لیمپ آن کیا۔ رات کے 12 بج رہے تھے۔ اسے اچھی طرح سے یاد تھا کہ رات کو سونے سے پہلے اس نے ٹیرس کا دروازہ بند کیا تھا۔ پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ سوچتے ہوئی بیڈ سے اتر کر ٹیرس کے دروازے کے پاس آ کر رکی۔ کون؟ اس نے ہمت کر کے آواز دی۔ کون ہے یہاں؟ سامنے آؤ۔ اب کی بار وہ مضبوط آواز میں بولی۔ خاموشی، کوئی جواب نہیں آیا۔ دیکھو تم جو کوئی بھی ہو سامنے آ جاؤ ورنہ میں تمہارا خشر کر دوں گی۔ جانتے نہیں ہو میں کون ہوں؟ وہ جیسے وارننگ دے رہی تھی کہ بھائی باہر نکلا ورنہ نہیں چھوڑوں گی میں۔ اس نے ہمت کر کے ٹیرس کا پردہ ہٹایا۔ بھوت! اس نے زور سے چیخ ماری۔ مقابل نے اس کے منہ پر مضبوطی سے اپنا ہاتھ رکھ کر اس کی چیخ کا گلا گھونٹا۔ چھوڑو! وہ سخت زور لگا کر اس کا ہاتھ اپنے منہ سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہوئے چلائی۔ وہ حقیقتاً پل بھر کے لیے خوفزدہ ہو گئی تھی اپنے سامنے اس لمبے تڑنگے شخص کو دیکھ کر۔ کالی سیاہ آنکھوں والا وہ شخص ہوڈی پہنے ہوا تھا اور بلیک ماسک سے اس نے اپنا چہرہ چھپا رکھا تھا۔ پہلے اپنی آواز بند کرو، خدا کی پناہ میرے کانوں میں درد ہونے لگا ہے تمہاری چیخیں سن سن کے۔ مقابل کا لہجہ سخت تپا ہوا تھا۔